بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آسان عربی گرامر کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے، یعنی لیکچر نمبر 5۔ تو ہم جملہ اسمیہ ڈسکس کر رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ سے جملہ اسمیہ کی جو ریمیننگ ڈسکشن تھی، جو باقی رہ جانے والے مباحث تھے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس میں ایک اہم ترین بحث ڈسکشن ضمائر کے بارے میں ہے، پروناؤنز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، اور علماء میں یہ بات معروف ہے کہ جس کو ضمیر لوٹانی نہیں آتی وہ کبھی صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو ضمائر کا سیکھنا بہت ضروری ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، جسے آپ پروناؤنز کہتے ہیں، ہی شی اٹ، ٹھیک۔ ضمیر اسے کہتے ہیں جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو۔ پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو۔ تو ہم اسم کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم اسم کی جگہ کیا کریں گے؟ ضمیر کو استعمال کریں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زید اسکول سے آیا، زید نے بستہ رکھا، زید نے کھانا کھایا، زید لیٹ گیا، زید بار بار آپ زید بولیں گے تو لوگ کہیں گے یار کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان اچھی نہیں ہے، یہ زبان فصیح نہیں ہے۔ جو آدمی زبان جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ زید سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، دوبارہ زید نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ اس نے بستہ رکھا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ وہ 4 دفعہ زید نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کیا چیز ہے؟ ضمیر، پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار آپ نام نہیں بولتے، آپ اس کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ پروناؤن لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ضمائر کا استعمال اس لیے ہوتا ہے زبان کے اندر جو ہے وہ چاشنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ضمائر جو ہے وہ 3 طرح سے ہیں، جیسے اب آپ لوگوں کے علم میں تو ہے نا۔ ایک وہ جن کا تعلق متکلم سے ہے، فرسٹ پرسن سے ہے۔ ایک وہ جن کا تعلق سیکنڈ پرسن سے ہے، آپ کے مخاطب سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ جس کا تعلق تھرڈ پرسن سے ہے، جنہیں ہم غائب کی ضمائر کہتے ہیں۔ تو رفع، نصب اور جر، پہلے ہم پڑھ رہے ہیں غائب کی ضمائر، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں، غائب کی، تھرڈ پرسن کی ضمائر۔ ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ تھرڈ پرسن کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تھرڈ پرسن ہے، اس کی ضمائر کو اگر ہم ڈسکس کریں رفع، نصب، جر کی صورت میں، تو سب سے پہلے ضمیر آئے گی واحد مذکر کے لیے۔ واحد مذکر کے لیے ضمیر کیا ہے؟ ہوا۔ دوسری ضمیر ہے تثنیہ مذکر کے لیے۔ تثنیہ مذکر کے لیے ضمیر کیا ہے؟ ہما، وہ دو، ٹھیک ہے۔ تیسری ضمیر ہے جمع مذکر کے لیے، کیا ہے؟ ہم، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے یہ 3 مذکر کی ہو گئیں، 3 کس کی ہو جائیں گی؟ مؤنث کی۔ تو واحد مؤنث کیا ہو جائے گا؟ ہوا کا مطلب ہے وہ ایک، یعنی وہ ایک کون ہے؟ میل۔ ہیا کا مطلب وہ ایک، کون؟ فیمیل، ٹھیک۔ تثنیہ مؤنث یہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کی ضمیر سیم ہے۔ جمع مؤنث، جمع مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہن۔ یہ تو ان کی رفع کی حالت ہے۔ اب ان کی نصب اور جر کیا ہے؟ کیونکہ ہر جگہ ضمیر رفع کی حالت میں نہیں ہوتی، کہیں پہ ضمیر کس حالت میں ہوگی؟ نصب کی حالت میں۔ کہاں ہوگی نصب کی حالت میں؟ کل ہم نے پڑھا ہے، جب اس کے اوپر انا داخل ہو۔ انا کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے انا؟
مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. تو ہوا کی نصب ہے ہو. قرآن مجید میں بہت جگہ آپ نے پڑھا ہوگا ہو، یہ ہوا کی نصب ہے. اس کا معنی وہی ہے، معنی سیم ہے. ٹھیک ہے، ہوا ہو جر بھی یہی ہے. تثنیہ اس کی رفع ہما ہے، نصب میں بھی یہی حالت ہے ہما ہے، جر میں بھی یہی حالت ہما. آسان، تینوں حالتیں سیم ہیں. ٹھیک ہے. ہوم اس کی نصب اور جر بھی سیم ہے، ہوم ہوم. ہیا کی نصب ہے ہا اور اس کی جر ہے ہا. ٹھیک ہے. ہما سیم وہی، نصب اور جر سیم ہے، ہما اور ہما. جمع مؤنث نصب اور جر بھی سیم ہے، ہن اور ہن. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا امتحان لوں. وہ نیک ہے، کیا عربی ہوگی؟ وہ نیک ہے، ہوا صالح. ابھی ہم نے اشارہ نہیں پڑھا، ہم یہاں پہ اشارہ نہیں لگا رہے، بس سمجھنے کے لیے. ہوا صالح، بے شک وہ نیک ہے. ان، ہاں یہ ہوا کس میں آ جائے گا؟ ہو میں. کیوں ہو میں آیا؟ کیونکہ انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہ صالح، وہ دونوں نیک ہیں. ہما صالحان. ٹھیک ہے. بے شک وہ دونوں نیک ہیں. انہما صالحان. وہ سب نیک ہیں. ہم نہیں، وہ سب نیک ہیں. ہم صالحون. ٹھیک ہے. اور نصب کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ انہم صالحون. وہ ایک نیک ہے، وہ ایک فیمیل، ہیا صالحۃن. بے شک وہ ایک فیمیل نیک ہے. انہا صالحۃن. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ٹھیک ہے، کہ نصب کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. وہ دونوں فیمیل نیک ہیں. نہیں، بے شک نہیں ہے. ہما صالحتان. ٹھیک ہے جی. وہ دونوں کیا ہیں؟ نیک ہیں. صالحتان، بے شک وہ دونوں نیک ہیں. انہما صالحتان، وہ سب فیمیل نیک ہیں. ہن صالحات. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا نا. اور بے شک وہ سب نیک ہیں. انہن، ٹھیک ہے، صالحات. کلیئر ہو گئی بات؟ تھرڈ پرسن سمجھ میں آ گیا آپ کو، ہیں غائب کی ضمائر. ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں سیکنڈ پرسن پہ. حاضر کی ضمائر. تن. ٹھیک ہے. انا جو ہے وہ خبر کو کچھ بھی نہیں کرتا. ہم نے پڑھا تھا نا، کون ہے جو خبر کو نصب دیتا ہے؟ انا تو مبتدا کو نصب دیتا ہے نا. تو ایک چیز ہم نے پڑھی تھی جو خبر کو نصب دیتی ہے،
ما اور لیسا. جی ہاں نیگیٹو. دوسرا ہے حاضر کی ضمائر، سیکنڈ پرسن جسے ہم کہہ رہے ہیں. تھرڈ پرسن وہ ہے جو موجود نہیں ہے، واقعے کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے ہوگا، ظاہری بات ہے، جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، جو آپ کا مخاطب ہوگا. تو واحد مذکر کے لیے ہے انتا. اسی طرح سے رفع نصب جر کر لے ہیں انتا، تو ایک میل کے لیے. ٹھیک ہے، مرد کے لیے. تثنیہ مذکر انتما، جمع مذکر انتم، واحد مؤنث انتی. یہ تا کی جگہ کیا آ جائے گی؟ تی. اور تثنیہ مؤنث انتما، سیم ہے. تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کیا ہے؟ سیم ہے، ایک جیسا ہے. اور جمع مؤنث کیا ہے؟ انتن. اب نسب کیا ہے انتا کی؟ کا. ٹھیک ہے، اور جر بھی کیا ہے؟ کا. انتما کی نسب کیا ہے؟ کما. کما کما. اور جر کیا ہے؟ کما. سیم ہے. انتم کی نسب کیا ہے؟ کم. اور جر کیا ہے؟ کم. انتی کی نسب کیا ہے؟ کی، کاف زیر کی. اور جر کیا ہے؟ سیم، کی. انتما کما، سیم جیسے تثنیہ مذکر میں تھا، کما. انتنا کی نسب جر کیا ہے؟ کننا اور دین کننا. تو عالم ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ انت عالم، بے شک تو عالم ہے. ان انت کا نسب آ جائے گا. انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نسب دے دیتا ہے. انکا عالم، تم دونوں عالم ہو. انتما عالمان، بے شک تم دونوں عالم ہو. انکما عالمان، تم سب عالم ہو. انتم عالمون، بے شک تم سب عالم ہو. انکم، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ والی؟ انکم عالمون، بے شک تو عالمہ ہے. ہاں پہلے یہ کر لیں، تو عالمہ ہے. انتی عالمتن،
بے شک تو عالم ہے، عالمہ ہے، ان کی کہا نہیں، ان کی عالمہ، عالمہ تن، ان کچھ نہیں کرتا خبر کو، وہی رول ہے، ان خبر کو نہیں چھیڑتا، صرف مبتدا کو کیا کرتا ہے، نصب میں لے جاتا ہے۔ ما اور لیسا مبتدا کو نہیں چھیڑتے، کیا کرتے ہیں، صرف خبر کو نصب میں لے جاتے ہیں یا با کے ساتھ جر میں لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ کلیئر ہے نا؟ تم دونوں فیمیلز عالمہ ہو، انتما عالمتان، بے شک تم دونوں عالمہ ہو، انکما عالمتان، تم سب عالمہ ہو، تم سب عالمہ ہو، انتن، انتن جی بتائیں جی کیا بنے گا، انتن، انتن عالماتن، اور بے شک تم سب عالمہ ہو، ان کننا عالماتن، ٹھیک ہے، ان کننا عالماتن، کلیئر ہے نا؟ یہ کلیئر ہو گیا ہے؟ سیکنڈ پرسن حاضر کی جو ضمائر ہیں کلیئر ہو گئیں کہ ہم نے ان کو کیسے استعمال کرنا۔ اب ہم آتے ہیں فرسٹ پرسن کی طرف۔ فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث کے لیے سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، علیحدہ نہیں ہے، اور تثنیہ اور جمع کے لیے بھی کیا ہے، سیم ہے۔ تو یہاں پہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، واحد اور جمع، واحد تثنیہ جمع میں شامل ہے، تثنیہ کی علیحدہ سے ضمیر نہیں ہے، متکلم میں تثنیہ کی علیحدہ سے ضمیر نہیں ہے، جیسے ہم نے غائب میں دیکھی ہے یا حاضر میں دیکھی ہے۔ یہ بات کلیئر ہے نا؟ آنا اور جمع کے لیے نحنو، بس دو ضمائر ہیں، آنا مذکر ہو یا مؤنث ہو، نحنو مذکر ہو یا ہاں متکلم میں نہیں، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، لڑکی ہو تو وہ بھی کہے گی میں، ٹھیک ہے، اور لڑکا ہے تو وہ بھی کہے گا میں۔ لیکن انگریزی میں کیا ہے، فرق ہے، ہی اور شی کا فرق ہے، آئے کا نہیں کیا انہوں نے، تھرڈ پرسن میں انہوں نے فرق کیا ہی شی کا ہے، ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے، تھرڈ پرسن میں بھی نہیں ہے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ ہی ہوتا ہے سمجھ آئی بات؟ تو لیکن عربی میں فرق ہے کافی ہے، لیکن متکلم میں آ کے انہوں نے بھی فرق ختم کر دیا تقریباً۔ تو انا اس کی نسب ہے یا کبھی کبھی نی بھی آ جاتا ہے، یہ نون ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے، اس کو کہتے ہیں نون وقایا کا، لیکن ابھی نہیں، بعد میں کبھی کسی وقت اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی آپ جو ہے نا یوں سمجھیں کہ اس کی جو نسب ہے وہ کیا ہے، یا ہے، یا کو کبھی نی لکھ دیتے ہیں، بس ہے وہ یا، جر بھی اس کی یا ہے، ٹھیک ہے جی، یا آپ نی نہ ہی لکھیں، آپ یا ہی لکھیں، بس ایسے کنفیوز ہوں گے۔ انا یا نحنو نا انا یا نحنو نا، ٹھیک ہے جی۔
اب مشق ہو جائے. میں مسلمان ہوں. انا مسلمون، بے شک میں مسلمان ہوں. انا ہے نا، اصل میں کیا تھا؟ انا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ انا ہے. تو انا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ یا. تو یہ یا سے پہلے جو ہے وہ کسرہ آتا ہے. تجوید کے قواعد ہیں یہ، آپ تجوید میں پڑھیں گے. ہاں، تو یہ انا سے، ان نئی سے کیا بن جائے گا؟ انی. کیونکہ یا کیا کرتی ہے؟ اپنے سے پچھلے والے حرف کو کسرہ دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو انی، اس کو پھر جب جوڑ کے لکھیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا، انی مسلمان. تو یہ سمجھ میں آئی؟ یہ یا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آنا ہے. آنا کی کیا ہے؟ نسب ہے. بے شک میں مسلمان ہوں. ٹھیک، ہم مسلمان ہیں، ہم سب. نحن مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں. انا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں. اننا بھی آ جاتا ہے، انا بھی آ جاتا ہے، دونوں طرح. دو جب جمع ہو جائیں، اب یہاں پہ دو نہیں بلکہ 3 نون جمع ہو گئے. ہاں، انا میں کتنے نون ہیں؟ 2. اور نا کا 1 نون، کتنے ہو گئے؟ 3. تو 3 میں سے 1 گرا بھی سکتے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے. ان تعلیلات ایک چیپٹر ہے عربی گرامر میں، اس کو کہتے ہیں تعلیلات. تو عرب جو ہے نا بڑے سوکھے تھے، کوئی لفظ ان کی زبان پہ مشکل آتا وہ کہتے اس کو گرا دو. ٹھیک ہے، تو وہ مشکل طرف جاتی نہیں تھی. تو تعلیلات میں آپ پڑھیں گے بہت چیزیں گرا دیتے ہیں وہ اپنے قواعد سے. کس لیے؟ اپنی زبان کو آسان کرنے کے لیے. جی، مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جر ہمارا جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہوگا، مرکب اضافی. اگلا ہمارا ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے آج ہی ہم شروع کر دیں، وہ جر کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہاں ہم جر کی حالت کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک، جی کریں جی. اب ہم کچھ قرآن مجید میں سے مثالیں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی. اللہ لطیف، مبتدا کیا ہے اس میں؟ لفظ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں جب کہنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ لفظ اللہ. ٹھیک ہے، اور لطیفن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. مبتدا کس حالت میں ہے؟ نہیں، حالت کیا ہے؟ حالتیں تو 3 ہیں نا، رفع ہے یا نصب ہے یا جر. رفع میں. اور خبر کس حالت میں ہے؟ یہ بھی رفع میں. قانون کیا تھا جملہ اسمیہ کا؟ کہ مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں. اور خبر وہ بھی رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ. اور قانون کیا تھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جملہ ہے، یہ اب تھوڑا سا مشکل ہے. ما ہن امہاتہم. ٹھیک ہے جی. امن کی جمع امہات. چلو ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، امہات مائیں. ٹھیک ہے، ام کسے کہتے ہیں؟ ماں کو. اس کی جمع کیا ہے؟
उम्महात माएँ, उम्महातुन, मा हुन्ना उम्महातिहिम, हाँ एक चीज़ आपने नहीं पढ़ी बहरहाल, लेकिन तर्जमा ठीक ही किया आपने, लेकिन चूंकि वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी तो इसलिए तर्जमा गलत किया। ठीक है, वो मुरक्कब इजाफ़ी है, इसमें थोड़ा सा मुरक्कब इजाफ़ी का भी टच आ रहा है। ठीक है, माँ नहीं है हुन्ना वो, उम्महातिहिम उनकी माएँ। चीज़ नोट करने वाली क्या है कि माँ क्या करता है, एक तो नफ़ी करता है, दूसरा एराब में क्या तब्दीली लेके आता है, किसको नसब में लेके आता है, खबर को। तो यहाँ पे मुब्तदा क्या है, हुन्ना, ये मारफा है नकिरा है, ज़मायर सारी मारफा होती हैं। क्यों क्यों मारफा होती हैं, अब आप लॉजिक बयान करें। ये एक सादा सी बात, इशारा कर रहे होते हैं आप, ठीक है, जिसकी तरफ ज़मीर लौट रही होती है, हाँ, वो पीछे उसका जिक्र होता है। ज़ैद स्कूल से आया, उसने बस्ता रखा, कभी भी कहानी यूं नहीं शुरू होगी वो आया और उसने बस्ता रखा, है समझ ही नहीं आएगी। ज़ैद स्कूल से आया, उसने बस्ता रखा, तो वो उस किस तरफ लौट रहा है, पीछे, ज़ैद की तरफ। इसको कहते हैं ज़मीर लौटाना, पीछे पीछे की तरफ, उसका पीछे तस्करा होता है। ठीक, तो ये सब क्या होती हैं, ज़मायर मारफा। और उम्महातिहिम, ये क्या है, इसकी खबर है, और ये किस हालत में है, उम्महातुन, ये इसकी नसब और जर क्या है, चलें ये बताएं, उम्महातुन की नसब क्या है, जर क्या है, उम्महातिन ये नसब है और जर क्या है, यही है। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, नसब और जर सेम है। उम्महातुन उम्महातिन उम्महातिन, ये कैसे पता चलेगा, हमने कहा था बा के साथ जर में जाएगी, पढ़ा था कि नहीं, नसब में जाएगी या बा के साथ जर में जाएगी, नसब में। जी, अगली मिसाल है, कुरान मजीद के बारे में एक जगह है, वमा हुआ बिल हज़ल, मजाक नहीं है, कुरान मजीद है, अल्लाह ताला ने कहा ना मुशरिकीन को। अब बताएं जी, इसमें मुब्तदा क्या है, हुआ, यह मुब्तदा है, खबर क्या है, बिल हज़ल, ये खबर है, ये किस हालत में है, जर की हालत में, किस वजह से, माँ की वजह से। हमने कहा था जब माँ लगता है शुरू में तो खबर नसब में चली जाती है या बा के साथ जर में चली जाती है। जब बा के साथ जर में जाती है तो फिर क्या फ़र्क होता है, ज़रा ताकीद पैदा हो जाती है। ठीक है, वमल्लाहु गाफिलन, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह ताला बिल्कुल भी गाफिल नहीं। अगली मिसाल है जी, अब ये आप लोगों ने लेक्चर अब नहीं सुना था, लेकिन बहरहाल जिन्होंने सुना वो कर लेंगे। कुरान मजीद अपने बारे में कहता है कि कुरान मजीद नसीहत है। ठीक है, अपने मुखातबीन से कहते हैं, कुरान मजीद कहता है कि ये कुरान की जो आयात हैं ये क्या हैं, ये नसीहत हैं। तो उसके लिए क्या मतलब, टेक्स्ट क्या है, नस क्या है, मतन इन्ना हाज़िही तज़किरा, हाज़िही क्या है, मुब्तदा। ठीक है, ये मारफा है नकिरा है, मारफा है। क्यों मारफा है, ज़मायर सारी मारफा होती हैं, इशारे सारे मारफा होते हैं। ज़मीर में और इशारे में फ़र्क होता है, ये हम आगे चल के थोड़ा सा, आज ज़मीर हमने पढ़ी है, प्रोनाउन पढ़ा है,
اشارہ دس اینڈ دیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ ہے نا بات. تو یہ مبتدا ہے اور یہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ اسماء اشارہ جتنے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا وہ خاص ہو گئی. یہ کتاب، اب یہاں 100 کتابیں پڑھی ہیں، جب میں نے اشارہ کر دیا تو وہ خاص ہوگا. ٹھیک. تذکرہ کیا ہے؟ خبر ہے. انا کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ کس کو نسب دیتا ہے؟ مبتدا کو نسب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب حاضی کس حالت میں ہے؟ اس کی رفع اور جر کیا ہے؟ اب پتہ چلے گا، سیم ہے. حاضی حاض، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے لیکچر میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں معرب. معرب وہ ہوتا ہے جس کی تینوں حالتیں تبدیل ہو جائیں، جیسے زیدن، زیدن، زیدن. ایک ہوتا ہے غیر منصرف. معرب ہوتا ہے تقریباً 80 سے 85%. عربی جو ویکیبلری ہے عربی زبان کے، اس میں زیادہ تر جو ناؤنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ معرب ہیں. 80 سے 85% معرب ہے. ٹھیک ہے. 15-20% جو ہے وہ غیر منصرف ہیں. غیر منصرف اس کو کہتے ہیں جس کی نسب اور جر کیا ہوتی ہے؟ سیم ہوتی ہے. جیسے ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ابراہیمو یہ رفع ہے، نسب جر کیا ہے؟ ابراہیمہ، ابراہیمہ. اور ایک ہوتا ہے مبنی. مبنی اس کو کہتے ہیں جس کی رفع، نسب، جر تینوں کیا ہوتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں. جیسے حاضی حاضی حاضی، حاضا حاضا حاضا. تو انا حاضی تذکرہ. اگر یہ کہا جائے کہ یہ تذکرہ ہے، انا ہٹا دیں، یہ نصیحت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حاضی تذکرہ. کیوں؟ کیونکہ اس کی رفع کی حالت بھی سیم اور وہ مبنی ہے. یہ بات کلیئر ہے نا، سمجھ آ رہی؟ چل آگے چلتے ہیں. اگلی ہماری مثال ہے جی، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اس میں مبتدا کیا ہے؟ لفظ اللہ. اچھا ٹیکنیکلی نا عربی والے اس کو کہتے ہیں انا کا اسم. اصطلاحات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے. تو وہ ہم نے ایک اصطلاح پڑھ لی مبتدا، بس ٹھیک ہے مبتدا. وہ کہتے ہیں انا کے بعد جب آتا ہے تو اس کو انا کا اسم کہتے ہیں. کیوں اس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مبتدا رفع میں ہوتا ہے، تو چونکہ یہ نسب میں ہوتا ہے تو اب اس کا نام آپ علیحدہ رکھ لیں، اس کو مبتدا نہ کہیں. بہرحال ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ بس اصل میں کانسیپٹ کلیئر کریں، بات سمجھنے کی کوشش کریں، بات سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. تو لفظ اللہ یہ مبتدا ہے اور غفور الرحیم یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. لام اس کو کہتے ہیں تاکید کا لام، لام تاکید. ٹھیک ہے. اگلی مثال ہے جی ہمارے پاس جی، وَإِنَّ اللَّهَ. انا کی وجہ سے دیکھیں نا یہ مبتدا نسب میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرکب ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ خبر بعض اوقات مرکب آ جاتی ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. جی نہیں، مرکب آئے تو لا نہیں لگاتے. لام مفتوح اس کو کہتے ہیں. یہ لام تاکید کا ہے، یہ مرکب کی وجہ سے نہیں، یہ زور پیدا کرنے کے لیے. کل ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی اور بلا دیا آپ نے. بتائیں جی، کوئی بتائے کیوں لگاتے ہیں لام؟ آپ کو میں نے مثال دی تھی. انا کب لگاتے ہیں؟ لام کب لگاتے ہیں؟ ہاں نہیں، کیوں لگاتے ہیں یہ بتائیں نا. میں نے کہا تھا مخاطب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. مخاطب کی
جس کو آپ بات سمجھا رہے ہیں، وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں. ایک وہ ہے جس کا ذہن کیا ہے؟ کلین ہے، اس کو آپ سیدھی بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الشرک ظلم عظیم اللہ غفور الرحیم. ایک وہ ہے جس کے ذہن میں شک ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انا کے ذریعے تاکید پیدا کر کے کہتے ہیں ان الشرک ظلم عظیم. ایک وہ ہے جو انکاری ہے، آپ کی بات کا انکاری ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انا بھی لگائیں گے اور لام تاکید بھی لگائیں گے. کلیئر ہے بات؟ اگلی مثال ہے ہمارے پاس، اب یہ وہ بندہ تھا نا کہ جو اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا انکار کر رہا تھا، اس کو خطاب کیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. ٹھیک ہے جی، مبعوث جس کو اٹھایا جائے، بیست سے ہے نا. انہم بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جائیں گے. اب اس میں مبتدا کون ہے؟ ہم. یہ کس حالت میں ہے؟ یہ نصب میں ہے. اس کی رفع اور جر کیا ہے؟ سیم. ٹھیک ہے، مبعوثون یہ کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جمع ہے. 2 کے لیے ہو تو کیا بنے گا؟ مبعوثان ہے، اور 1 کے لیے ہو تو مبعوثن. اب آپ نے اس کے روٹ تک پہنچنا ہے، کہاں سے یہ نکلا ہے؟ پیچھے روٹ کیا ہے؟ مبعوث. ٹھیک، تو یہ خبر ہو گئی. تو یہ جمع کیوں آیا ہے مبعوثون؟ کیونکہ مبتدا کیا ہے؟ جمع ہے. تو مبتدا جمع تو خبر بھی کیا ہوگی؟ کأن ہن بیض مکنون. اچھا، ایک ہے انا اور ایک ہے انا. اس کا میں نے فرق بتایا تھا، کس کو یاد ہے؟ انا اور انا کا فرق دیکھیں نا. ایک انا ہے اور ایک انا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں انا ہوتا ہے اور درمیان میں آئے تو انا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی دونوں کا معنی تقریباً سیم ہے، یقیناً کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک، ایک ہے کأن، کاف داخل کر دیتے ہیں انا کے اوپر، کأن گویا کے. ٹھیک ہے، ایک اور لفظ ہے لعل جس کا مطلب ہے شاید. اچھا، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ان سب کا وہی کام ہے جو انا کا کام ہے. کیا ہے؟ نہیں، تاکید کی بات نہیں ہو رہی. مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. انا جو کام کرتا ہے وہی انا کرتا ہے، وہی کانا کرتا ہے، وہی معنی ان کا چینج ہے. ٹھیک ہے، لعل کا مطلب شاید، کانا کا مطلب گویا کے. گویا کے جی، یہ وہی کام کرتے ہیں جو انا کرتا ہے، نسب دیتے ہیں مبتدا کو. سیم بات، ہم نے صرف اضافہ کیا ہے نا. رول ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ انا یہ کام کرتا ہے، لیکن انا کے ساتھ 5 اور اس کی بہنیں ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ اس کی بہنیں ہیں. عربی والے اس کو کہتے ہیں انا کی اخوات ہیں. یہ انا کی بہنیں ہیں، یہ وہی کام کرتی ہے جو انا کرتی ہے. ٹھیک ہے، عربیوں کی کرتی ہے. تو کأنہن، ہم یہ کہہ رہے تھے کأن یہ وہ والا اسم ہے. کیا مطلب ہے کأن کا؟ گویا کہ. یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ ہن. کس حالت میں ہے؟ کس کی وجہ سے نصب میں ہے؟
कअन्ना की वजह से। बैदुम मकनून ये क्या है? खबर है। खबर से पहले क्या है? कौन सा मुरक्कब? तौसीफी। कैसे तर्जमा करेंगे बैदुम मकनून का? किसका तर्जमा पहले होगा? पहले मकनून का, फिर किसका होगा? बैजुन का। मकनून कहते हैं छुपाया हुआ, ठीक है, मकनून कहते हैं छुपाया हुआ, जिसको छुपाया गया हो। बैज कहते हैं अंडे को। अंडा, अंडा सफ़ेद होता है ना, अबियज, अरबी में अबियज सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। बैज़ा, तो बैज अंडा। गोया के वो छुपाए हुए अंडे हैं। वो मुअन्नस हूरों की बात हो रही है। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो हूरें जो हैं छुपाए हुए अंडों की तरह होंगी, ठीक है। छुपाए हुई मतलब जो अंडा छुपा के रखा गया हो, जैसे शुतुरमुर्ग का, अब ज़ाहिर बात है जो अंडा छुपा के रखा गया है तो वो बहुत नरम मुलायम होता है। असल खूबसूरती ना कहते हैं स्किन की खूबसूरती होती है। आपकी ये जितनी जो है ना इस वक्त जो ये मेकअप इंडस्ट्री है, मेकअप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये जो मेकअप की चीज़ें बेची जाती हैं ये किसके लिए होती हैं? स्किन के लिए, ठीक है। तो कअन्ना हुन्ना गोया कि वो हूरें पीछे उनकी तरफ लौट रही है। पीछे हूरों का जिक्र आया है, वो क्या हैं? छुपाए गए अंडे हैं, यानी छुपाए गए अंडों की तरह नरम मुलायम उनकी स्किन है। जैसे बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ना, नरम, ये उसकी खूबसूरती होती है ना, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं स्किन क्या होती है? खुरदरी होती चली जाती है, रफ होती चली जाती है। जो जितनी स्किन के अंदर रफनेस हो तो उतना इंसान की खूबसूरती कम हो जाती है, ठीक, ठीक है। अब अंडा जब मुर्गी देती है तो उस वक़्त आप देखें कि वो कितना नरम और मुलायम होता है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जब आपके पास पहुंचता है तो फिर उसके ऊपर बहुत कुछ लगा होता है, मुर्गियों की बीटें भी लगी होती हैं। तो अपने आप को हुरों के काबिल बनाना है। इन्नहु अलीमुन कदीर। जी, मुब्तदा क्या है? हु कौन सी हालत में है? नसब में, ठीक है, ये मुब्तदा है। और ख़बर क्या है? अलीमुन कदीर। दोनों मिलके क्या बन गए? जुमला इस्मिया, ठीक है। क़ालू इन्ना लज़ालून बल नहनु महरूमून, ठीक है। कोई हाफिज़ है? कहाँ पे आता है ये? 4-5 है, हैं? सूरह वाक़िया में है, सूरह कलम में। वो जो 3 लोगों का वाक़या बयान हुआ ना, हाँ, क़ालू वो 3 भाइयों का, क्या कहते हैं वो बाग वाले हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हें बाग वालों का किस्सा सुनाऊं, ठीक है। 3 भाइयों का, जिन्होंने कहा सुबह सुबह जाके हम खेती काट लेंगे, ठीक है, ताकि कोई गरीब मिस्कीन आके हमसे मांगे ना। तो सुबह सुबह गए कि चुपके चुपके जो है वो घर ले आएंगे, तो उससे पहले ही अल्लाह का अजाब आ चुका था, खेती जो है वो। तो वो जब खेत के पास पहुंचे तो क्या कहने लगे? इन्ना लज़ालून, हम गलत जगह आ गए, इन्ना लज़ालून, ठीक है। अच्छा, ये लाम क्या है? हमने कहा था इसको तो आप निकालें। पीछे लफ्ज़ क्या है? ज़ालून। ज़ालून ये क्या है? जमा है, जमा है ना। इसकी वाहिद क्या होगी? ज़ालून। वाहिद निकाले ना सबसे पहले। तो ज़ालून किसको कहते हैं? गुमराह को। ज़ालीन नहीं पढ़ा आपने? गुमराह को, ठीक है। अरबी ज़ुबान में ज़ल्ला का मतलब होता है गुम हो जाना। अरब कहते हैं ज़ल्लल मा,
ظل الماء فی اللبن، ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا. وہ پانی دودھ میں ملائے نا، نکال سکتے ہیں پھر؟ اس کو کہتے ہیں ظلہ، یعنی جو اس طرح سے گم ہو جائے کہ واپس آپ کو نہ ملے. تو پہلے دودھ میں پانی گم ہوتا تھا، اب پانی میں دودھ گم ہو جاتا ہے. بہرحال تو ضالن یہاں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ انا کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ اصل میں انا پلس نا تھا. ٹھیک ہے، اننا، میں نے کہا نا ایک نون گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انا ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ اس میں مبتدا، اور یہ کیا ہے؟ اس کی خبر. اور وہ جو سورہ فاتحہ کے آخر میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ الضالین کیا ہے؟ بتائیں. جمع تو ہے، یہ جمع ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ ضالین. پہلے یہ بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ کی کیا علامت ہے اس پہ؟ الف لام. ٹھیک ہے، اب الف لام آپ نکالیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ضالین. تو ضالین کیسے بنا ضالون سے؟ یہ اس کی ضالون کی نسب جر کیا ہوگی؟ سمپل بات. ضالون کی، مسلمون کی نسب جر کیا ہے؟ کافرون کی کیا ہے؟ تو ضالون کی سمپل. جی، انا لضالون بل نحن محرومون. بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، بلکہ نحن محرومون. کیا ہے مبتدا؟ نحن. خبر کیا ہے؟ محرومون. ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ. وہ نہیں، نحن، ہم. انہوں نے کہا نا انا لضالون، یار ہم تو کسی اور جگہ آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں باغ، رستہ گم ہو گیا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھا، نشانیاں وہی تھیں، تو پھر کیا کہا؟ بل نحن محرومون، اللہ نے محروم کر دیا، جگہ وہی ہے. لعل الساعة قریب. لعل کیا کام کرتا ہے؟ جو انا اور انا کرتا ہے. لعل الساعة قریب. الساعة کیا ہے؟ قیامت. یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتے ہیں لعل کا اسم. لعل کا اسم کہہ لیں، مبتدا کہہ لیں، میں نے کہا سیم بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قریب کیا ہے اس کی؟ تو الساعة نسب میں ہے. کیوں نسب میں ہے؟ لعل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. کن کے بارے میں کہا؟ اصحاب کہف کے بارے میں. اگر آپ دیکھتے تو آپ سمجھتے شاید وہ بیدار ہیں، لیکن وہ ہم کیا ہے؟ جمع ہے. مبتدا، رقود خبر.
सोई हुई है, ठीक है, फ़ऊल के वज़न पे। ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर क्या बताया था आपको? जमा मुकस्सर कौन सी है? जमा सालिम कौन सी होती है? चलें ये बताएं। जमा सालिम वो होती है जिसके आखिर में वाव नून आए, ठीक है, और जो इस कायदे के मुताबिक जमा नहीं आती उसको क्या कहते हैं? जमा मुकस्सर। सादा सी बात है। कौलुन की जमा अक़वाल, आलिम की जमा उलमा। वला अंतुम आबिदून, अंतुम क्या है? और आबिदून, ठीक है। वला अना आबिदुन, वला अना आबिदुन, वाहिद आ गया आबिद अना की वजह से। बस एक दो मिसालें और देख लें। किसकी? वला और नहीं, अंतुम तुम, आबिदूना इबादत करने वाले, और नहीं तुम इबादत करने वाले उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आगे ये, और नहीं अना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला इस चीज़ की तुम, यानी तुम्हारे बुतों की, ठीक है। कुरान में एक और जगह पे है व इन्ना, फरिश्तों के बारे में, व इन्ना लनहनु साफून, व इन्ना और बेशक हम, लनहनु लाजमन हम, अस्साफून सफ़े बांधे हुए, सफ़े बांधे खड़े रहते हैं अल्लाह के सामने, ठीक है। मुब्तदा क्या है? नहनु। यहाँ पे ख़बर क्या है? मारफा आई है। एक बस कायदा रह गया था हमारा, किसी बच्चे ने सवाल भी किया था कि ख़बर मारफा आ सकती है, बाज़ सूरतों में आ सकती है जबकि ख़बर में ताकीद पैदा करना मकसूद हो, ठीक है। उस वक़्त ख़बर को आप क्या करते हैं? मारफा ला सकते हैं। तो यहाँ पे ख़बर क्या है? नहनु हम, असल में क्या होना चाहिए था? नहनु हम साफून, सफ़े बांधे खड़े हैं, तो नहनु अस्साफून, ये ताकीद आ गई। लाजमन, लाम के ज़रिए भी ताकीद आई है ना, लनहनु लाजमन हम सफ़े बांधे खड़े हैं। बात यह ना, ताकीद दर ताकीद, ठीक है। जैसे देखें ना, हम उर्दू में कहते हैं भाई आपने ये काम करना है, ठीक है, भाई आपने लाजमन ये काम करना है, तुम्हारा बाप भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ताकीद के अंदाज होते हैं हर ज़ुबान में। ताकीद का एक लेवल नहीं होता, बहुत सारे लेवल होते हैं। वो मुखातब के एतबार से उसकी हरकत देख के हैं, फिर आप ताकीद पैदा करते हैं। समझ आ रही है बात? बस ऐसा ही। तो मुखातबीन के एतबार से, ठीक है जी। चलें जी, आज हमारा लेक्चर था जुमला इस्मिया, आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी को। बस इसको अच्छी तरह से मजबूत करें, जुमला इस्मिया को अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह से छठे लेक्चर में। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।